السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحکیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او كما قال علیہ السلام۔ سامعین محترم، میں آج آپ احباب کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس کا موضوع وہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کو پا لینا یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی فضیلت والا کام ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، اور یہ وہ بابرکت اور پررحمت مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ اتنی شان والا، اتنے مقام والا یہ مہینہ ہے۔ اس کی شان اور اس کے مقام کا اندازہ اگر ہم سلف صالحین کی زندگیوں پر غور کریں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ سلف صالحین 6 ماہ تک یہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے اللہ رمضان المبارک کا مہینہ دے دے، اے اللہ رمضان المبارک کا مہینہ ہماری زندگی کے اندر ہمیں دیکھنا نصیب فرما۔ اور جب رمضان کا مہینہ چلا جاتا تو محدثین لکھتے ہیں کہ سلف صالحین رحمہم اللہ تعالی باقی جو 6 ماہ ہوتے تھے وہ 6 ماہ یہ دعائیں کرتے رہتے تھے کہ اے اللہ ہم نے جو رمضان کے اندر قیام و صیام کیے ہیں اللہ وہ ہمارے قیام و صیام کو تو قبول کر لے۔ اتنی زیادہ شان والا یہ مہینہ ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ سے بھی ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان مبارک کے مہینے کو پا لینا یہ کتنی بڑی شان ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 2 آدمی آتے ہیں، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ 2 آدمی اکٹھے آتے ہیں، آ کر اسلام قبول کرتے ہیں، اور ان میں سے جو ایک آدمی ہوتا ہے وہ میدان جنگ کے اندر چلا جاتا ہے، میدان جنگ کے اندر جا کر شہید ہو جاتا ہے، اور جو دوسرا آدمی ہوتا ہے وہ اس کے بعد 1 سال تک زندہ رہتا ہے اور اپنی طبی موت فوت ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رات خواب کے اندر کیا دیکھتا ہوں کہ جو بعد کے اندر فوت ہونے والا ہے، جو طبی موت مرنے والا ہے، وہ شہید سے پہلے جنت کے اندر جا رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتاتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے طلحہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، الیس قد مکث هذا بعده عاما، آپ نے فرمایا کیا وہ اس کے بعد 1 سال تک زندہ نہیں رہا؟ اس نے اپنے اس 1 سال کے اندر نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، زکوٰۃ بھی دی ہوگی، حج بھی کیا ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور سب سے بڑا عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی زندگی کے اندر رمضان آیا ہوگا اور اس نے رمضان کے روزے بھی رکھے ہوں گے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے وہ آدمی جو بعد کے اندر طبی موت مرنے والا ہے اس کو شہید سے کئی درجے پہلے جنت کا داخلہ نصیب فرما دیا ہے۔ حضرات اگر ہم اس حدیث مبارکہ کے اوپر غور کریں تو ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے کو پا لینا کتنی بڑی شان کی بات ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر نظر دوڑائیں، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے اندر بھی دیکھیں تو بعض ایسے لوگ جو پچھلے رمضان کے اندر ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ مل کر روزے رکھے، قیام و صیام کا اہتمام کیا، لیکن
اس سال وہ ہمارے ساتھ نہیں، اللہ رب العالمین کو پیارے ہو چکے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ مہینہ عطا کیا ہے تو ہمارے لیے یہ بہت بڑی شان کی بات ہے، اور اللہ رب العالمین کی یہ بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ اور جب رمضان کا مہینہ آیا کرتا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا طریقہ کار تھا، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مخاطب کرتے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے آتاکم شہر مبارک، اے میرے صحابہ تمہارے پاس بابرکت مہینہ آ گیا ہے، شہر رمضان، تمہارے پاس رمضان جیسا مہینہ آ گیا ہے، قد فرض اللہ صیامہ، اللہ رب العالمین نے اس کے روزوں کو تمہارے اوپر فرض کر دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوشی کے عالم کے اندر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ کہا کرتے تھے کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آیا ہے، اس مہینے کے روزے رکھو، اس مہینے کے قیام و صیام کا اہتمام کرو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دوسرے مقام پر آپ نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وہ آدمی جس کی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ آیا اور اس آدمی نے اس مہینے کی قدر کی، رمضان المبارک کا روزہ رکھا، ایمان کی حالت میں رکھا، ثواب کی نیت سے رکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ رب العالمین اس کے روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ اس کے پچھلے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اتنی بڑی شان، اتنا زیادہ مقام ہے رمضان المبارک کے مہینے کا۔ اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں ہماری زندگی کے اندر ایک دفعہ اور رمضان نصیب کیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے سے فائدہ اٹھائیں، اس سے زیادہ نیکیاں کما سکیں اور زیادہ سے زیادہ قیام و صیام کا اہتمام کر سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں کے اندر رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔